السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میون ناو چھُ عامر بشیٖر. آز چھُس بہٕ نوٚو ویٖڈیو حٲضِر. یُس سُہ آزُک موضوع چھُ یہِ چھُ تھوڑا ڈِفرَنٹ، تھوڑا باسیو تۄہہِ بورِنٛگ تہِ، لیکن مطلب جاننا ہمیں ضروری ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اس چیز کی نالج ہمارے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم آج کے زمانے میں سوشل میڈیا اور مطلب کہ ویسٹرن ہم انہی چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں. مطلب کہ اگر ویسٹرن میں کوئی ایسی نیوز آئے گی کہ اللہ بچائے اسلام کے بارے میں، ہم اس پہ بھی پھر ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ اس نے اسلام کے بارے میں ایسے کہا ہے، شاید سچ ہے. کیونکہ ہمارے پاس اس کی نالج نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم اس پہ کرٹیسائز یا اپنے کومنٹس پاس کرتے ہیں تو بنا نالج کے. تو آج کا جو میں نے ٹاپک آپ کے سامنے لایا ہے وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی اگر ہم دیکھ لیں کہ طالبان نے افغانستان میں اپنا پورا قبضہ جمایا ہوا ہے، اور اس میں اگر ہم بات کریں طالبان کی تو یہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے فرسٹ آف آل. تو میں اس پہ ڈروں گا نہیں بولنے میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا کا کتنا بھی سپر پاور ہو، دنیا کا کتنا بھی طاقتور انسان ہو، کہ اگر وہ پوری دنیا پہ بھی راج کرے گا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں نیٹو فورسز، امریکہ، مطلب کہ رشیا، یو کے، مطلب سبوں نے اپنے اپنے ٹائم پہ اپنا پاور دکھایا ہے. تو یہاں سے وہ سیدھے سادے لوگ داڑھی رکھ کے امامہ شریف باندھ کے تو نیٹو کو بھی ہرایا، امریکہ کو بھی ہرایا، رشیا کو بھی ہرایا. کیا تھا ان کے پاس؟ نیوکلیر پاور تھا؟ نہیں. جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ چیز ہماری عقل ہے یہ وہاں پہ کم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم اپنی عقل کو کام نہیں لیتے. اگر کہیں دنیا کا کوئی مطلب کہ کوئی سپر پاور کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا، ٹیکنالوجی کے بارے میں، اس پہ ہم رات بھر فون کو یوز کریں گے، گوگل کا یوز کریں گے، پھر کیسے بنا، کیا یوز کیا. تو طالبان کو نے کیا یوز کیا، کیسے انہوں نے فتح حاصل کی، تو اس بارے میں ہم کہتے ہیں چلو یہ ہمارے بہت سارے مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جاہل ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں. تو اصل میں جو اس ٹائم میں نے ٹاپک لایا ہے مطلب کہ اس بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بھی دیکھ لو گے، میں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیکھا ہے NDTV پہ. وہاں پہ ایک دن پہلے مطلب کہ کل منڈے کو ایک جرنلسٹ نے انٹرویو دیا ہے. وہ 3 مہینے پہلے افغانستان میں تھی. اس کا نام ہے کنیل گپتا. کنیل گپتا جی ایک جرنلسٹ ہے. ایکسٹرنل افیئرس کو وہ نوٹ کر رہی تھی، اس پہ نظر رکھ رہی تھی افغانستان میں. 3 مہینے پہلے افغانستان میں تھی. تو جب آہستہ آہستہ طالبان نے وہاں پہ قبضہ جمایا ہے افغانستان میں، تو کنیل گپتا جی کا کہنا ہے کہ میں نے جس دن انہوں نے کابل پہ قبضہ جمایا ہے اس سے ایک دن پہلے میں نے گھر شفٹ کیا تھا. مطلب کہ اپنا جہاں پہ میں رہ رہی تھی وہ میں نے شفٹ کیا ہے کابل کی اور. تو جو ہی میں نے وہاں شفٹ کیا ہے، جو میری فرینڈس تھی وہ سب مسلمس تھے. مطلب فرینڈس ان دا سینس جو بھی باقی جرنلسٹ ہے وومن تھی، کیونکہ وہ سارے مسلمس تھی، زیادہ افغانستان سے تھی بلانگ کرتی، تو آدھا انڈیا سے بھی تھی میرے ساتھ. تو اس کا کہنا ہے جس دن ہم نے شفٹ کیا، جن کا وہ گھر تھا، جن کا ہم کرائے پہ جن کا گھر ہم نے لیا تھا، جس دن ہم نے شفٹ کیا اس سے جس دن شفٹ کیا اسی دن شام کو طالبان اس گھر میں آئے. انہوں نے وہاں پہ پوچھ تاچھ کی، یہاں پہ کچھ لوگ رہ رہے ہیں، وہ کہاں ہے. تو ان گھر والوں نے ان کو پھر کال کی یا میسیجز کی، کہا کہ یہاں طالبان آئے تھے، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. تو ہم نے ان کو بولا وہ اپنے یہاں سے چلے گئے، وہ اپنے ملک میں چلے گئے، یہاں پہ نہیں ہے وہ. تو پھر کنیل گپتا کا کہنا ہے جس دن طالبان نے کابل میں قبضہ جمایا ہے اسی دن میں نے
ہندوستان کی ایمبیسی میں فون کیا، وہاں ان کو بولا کہ میں یہاں پہ پھنسی ہوئی ہوں، تو انہوں نے مجھے، کیونکہ میں ایمبیسی میں آتی جاتی تھی، کیونکہ میں وہیں پہ اپنا کام کرتی تھی، تو ایمبیسی میں جا کے جو ہی میں نے اپنے ڈرائیور کو کال کی، وہ گاڑی لے کے آیا، میں ایمبیسی کی اور جا رہی تھی، تو وہاں پہ چیک پوائنٹس پہ اب افغان فورس نہیں تھے، وہاں پہ طالبان جمع ہوئے تھے، تو طالبان نے ہماری گاڑی کو روکا، اس کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، تو ہم نے طالبان کو بولا ہے کہ ہم انڈین ایمبیسی کی اور جا رہے ہیں، تو طالبان نے کہا کہ انڈین ایمبیسی اب نہیں ہے، وہ بند ہو چکی ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ یہ اس کے ورڈس ہے، مطلب کہ اگر آپ بھی دیکھنا چاہیے، آپ این ڈی ٹی وی پہ جا کے دیکھیے، اس کا انٹرویو وہاں موجود ہے۔ تو کنیل گپتا نے کہا کہ جو ہی میں نے اس کو بولا، میں نے طالبان کو بولا نہیں، میں نے وہاں پہ فون کیا ہے، میسیج کی ہے کہ وہ وہاں پہ ہیں، انہوں نے بولا مجھے یہاں آنے کے لیے، تو طالبان نے کہا نہیں، اور جو انٹرویو کرنے والا تھا این ڈی ٹی وی کا، تو یہ اس کو بول رہا ہے کہ کیا اس ٹائم طالبان نے آپ کو مت ہارم کیا، پریشرائز مت کیا؟ کنیل گپتا نے کہا کہ نیور، انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھے سے بات کی، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہاں پہ کوئی ایمبیسی نہیں ہے، آپ واپس جائیے، جہاں پہ آپ رہ رہی ہو آپ وہاں پہ اپنا قیام رکھیے، کہیں مت بھاگیے، لیکن ایمبیسی میں آپ نہیں جا سکتے، وہاں پہ اب ایمبیسی نہیں رہی ہے، یہ کنیل گپتا کا کہنا ہے۔ تو این ڈی ٹی وی والا اس کو کہتا ہے کیا انہوں نے آپ کے ساتھ بات کی؟ کنیل گپتا نے کہا انہوں نے میرے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کی، تو انہوں نے میرے ڈرائیور کو سے ملا، مطلب 3 وے چینل، مطلب میرے ڈرائیور کو مطلب ٹارگیٹ کر کے بات مجھ سے کر رہے تھے، لیکن میں مطلب وومن تھی، وہ عورتوں کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ، اصل میں جو مجھے پوائنٹ کہنا ہے وہ آپ سنیے۔ تو 3 وے چینل جو تھی وہ میرے ڈرائیور کو بول رہے تھے، ڈرائیور مجھے بول رہا تھا، لیکن میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی، لیکن سامنے ڈرائیور تھا۔ تو پھر چینل نیوز ایڈیٹر اس کو بولتا ہے کیا ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے یا ان کا یہ گھمنڈ ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ باتیں نہیں کی؟ تو کنیل گپتا نے وہاں پہ کیا جواب دیا، کہا کہ میں اس کو ان کا کیا وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں وومن کو، مطلب کہ کیسے، مطلب ان کی دماغ میں کیسے کوشچنس ہے، آپ سوچ لیجئے۔ ٹھیک ہے یہ نان مسلم ہے، دونوں نان مسلم ہیں، کنیل گپتا بھی نان مسلم ہے، جو اس کا انٹرویو کر رہا ہے وہ بھی نان مسلم ہے، لیکن یہاں پہ جو مجھے بات بولنی ہے وہ یہ ہے کہ جو طالبان ہیں وہ مطلب غیر محرم عورت کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ان کا محرم ہو یا کوئی مرد ان کے ساتھ ہو تب وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ ان کی بڑی خاصیت ہے، یہ ان کا گھمنڈ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بات نہ کریں، منع ہے، کیونکہ شیطان اس پہ حاول ہوتا ہے، دماغ میں غلط غلط باتیں ڈالتا ہے۔ تو اس نیوز مطلب کہ میرا ذہن کہتا ہے کہ انہوں نے پھر کنیل مطلب کہ انہوں نے اس سے یہ کہا، یہ میسیج دی ہے کہ ہم غیر محرم عورت کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، اب آپ کا ڈرائیور ہے، ہم آپ کے ڈرائیور کو بول رہے ہیں، وہ آپ کو بول رہے ہیں، تو یہ ان کا تقویٰ ہے۔ تو اگر مطلب کہ ہم جیسے لوگ ہوں گے، ہم جیسے ٹھوٹے، ایک تو ہو گیا مسلمان، دوسرا ہو گیا مسلمان ہم جیسے ہوتے، ہم بولتے ہیں چلو اب ہم یہاں کون دیکھتا ہے، کر لیتے ہیں بات ڈائریکٹلی، اب کیا ہے، مزے اڑائیں، اس کو بولیں گے ایسا کرو ہے۔ ان کا تقویٰ دیکھو، ان کو اللہ کا خوف دیکھو، تو تب ہی ان کو اللہ کی مدد آئی ہے۔ تو یہ تو حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، جب تک قوم اپنی حالت بدل دے گا تو اللہ کی مدد ان کو نہیں آتی ہے، پہلے ہمیں بدلنا ہے اصل میں۔ تو اس کے بعد کنیل گپتا، میں اس کی بات پہلے مکمل کروں اس کے بعد میں آپ کو بولوں، تو کنیل گپتا جی نے بولا، اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، میرے ساتھ میں نے ان کو بولا مجھے ہندوستان واپس جانا ہے، انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، اور میری جو ہم ڈرائیور صاحب تھے اور جو میرے ساتھ باقی لوگ تھے ان کو بھی ہمارے ساتھ گاڑی میں بٹھایا، مجھے ایئرپورٹ لے کے گئے، وہاں پہ اتنی بھیڑ تھی
کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں بورڈ ہو جاؤں. تو انہوں نے گن اٹھا کے ہوا میں فائرنگ کی اور میرے لیے جگہ نکالی جب تک میں ایروپلین میں بیٹھ گئی. تو طالبان کا ذہن بہت اچھا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. کنیل گپتا جی کا کہنا ہے، جو انڈین جرنلسٹ ہے، جو 3 مہینے کام کر رہی تھی افغانستان میں، ایکسٹرنل افیئرز کو دیکھ رہی تھی افغانستان میں. تو اصل میں جو اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طالبان کو اللہ کی مدد کیوں آئی ہے، ہمیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے. پہلے ہی ہمارے ذہن، خاص کر جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، ہمارا ذہن ٹوٹل آلودہ ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے. ہم ویسٹرن کلچر کی اور دوڑ کے جا رہے ہیں. ویسٹرن نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، فیشن نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. نہ اندر سے ہمارا ایمان بچ چکا ہے، نہ ہمارا کنیکٹیوٹی ہمارے اللہ کے ساتھ رہا ہے، نہ کسی چیز کے قابل ہمیں اس فیشن اور ویسٹرن، اور یہی چاہتا بھی ہے. مطلب کہ جو باقی مطلب مذہب کے لوگ ہیں، کرسچنس ہے، جیوز ہے، وہ یہی چاہتے ہیں مسلمان نام کا مسلمان رہے، اندر سے یہ کھوکھلے ہو جائے. وہی یہ چاہتے تھے افغانستان میں طالبان. لیکن طالبان نے ایمان، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان بھی کیا ہے، جب تک اس دنیا میں ایک ایمان والا ہے دنیا دائم اور قائم ہے. دوسرا، اس دنیا کو اگر رزق آتی ہے تو وہ ایک ایمان والے کے خاطر آتی ہے. ایمان والا اس دنیا کا سپر پاور ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو، ہم نے اپنی پاور کو نہیں دیکھا ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ کی لاٹھی دوسرے مطلب کہ غیروں کے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جو ہمیں پٹائی کر رہے ہیں ہر روز. تو یہ تو ہمارے اعمال ہے، جو اعمال اوپر جائیں گے وہی وہاں سے فیصلے آئیں گے. طالبان کا اعمال دیکھ لیجئے، مکمل ایمان. پہلے ہی ان کا رخ دیکھ لیں. اگر انسان کو کبھی کبھار غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی جب غلطی آپ کرو گی تب ہی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پہ ندامت، معافی نہ مانگنا، وہ بہت بڑا مصیبت ہے. ہم نے کیا کیا، ہم ویسٹرن کی اور جا رہے ہیں، دوڑ کے جا رہے ہیں. ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو سپر پاور ہے، ورلڈ کا سپر پاور. آج لوگوں نے دیکھا ہوگا، آج پوری دنیا نے دیکھا ہوگا کہ طالبان کتنا سپر پاور ہے. طالبان نہیں، مطلب کہ ایمان والا کتنا سپر پاور ہے. وہ کہیں پہ عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. یہ ٹوٹلی پروپیگنڈا ہے، کیونکہ ہمارا ذہن لبرل ذہن بن چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے کہ ہم کیا کریں. ریسنٹلی میں نے ایک رپورٹ دیکھا ہے، ہماری ایک فرینڈ تھی، جب میں دہلی میں تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے مطلب کہ اسلام کے بارے میں ایک نقطہ کہا کہ مجھے اسلام اتنا پسند ہے. جب آپ نکاح کرتے ہو کہ پراپر ڈاکومنٹری ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے. ہمارے ویسٹرن میں کیا ہے کہ مطلب کہ ہماری جیسے میری ماں نے شادی نہ کی ہے، نہ کچھ، پتہ نہیں کس مرد کے ساتھ لیوں رہتی تھی. پھر میں نے جنم لیا، اس کے بعد مجھے اپنے باپ کے بارے میں کوئی علم آتی نہیں ہے. ہم بھی مطلب کہ ہم ان دا سینس مطلب کہ آج کے مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ وہی والا کلچر چاہتے ہیں کہ وہ خالی آج ویسٹرن والے خالی اپنے ماں کو جانتے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ایک بچہ پیدا کر کے وہ بھاگ جاتے ہیں. تو ہم وہی کلچر چاہتے ہیں. تو طالبان کا جو کلچر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وومن کو ایجوکیشن بھی دے دیں گے، اسکولنگ بھی کروائیں گے، اسلام کے بارے میں ان کو بتائیں گے بھی، کیونکہ ہم اسلام سے دور رہ چکے. جتنا ہم اسلام سے دور جاتے تھے، اتنا ہی اسلام کے بارے میں ہمیں کم نالج ہے، اور ہم اس پہ غلط کومنٹس کرتے. اب طالبان ظلم کر رہا ہے، اب عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے. ارے بھائی، آپ مجھے یہ بولو کہ پوری دنیا میں ایڈس کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، اس پہ کوئی کومنٹ کر رہا ہے کہ اتنے لوگ؟ اگر طالبان کا ذہن یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرے گا اس کو سنسار کر دیا جائے گا، تو ایک کو موت دے دیں گے تو باقی لوگ تنبیہ حاصل کریں گے، تو دوسرا ایسا کوئی غلطی نہیں کرے گا. تو پوری دنیا اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ ظلم ہے. تو وہاں پہ ان کو یہ ظلم نہیں دکھتا ہے کہ جب ایڈس کی بیماری کی وجہ سے لاکھوں لوگ مرتے ہیں تو ان لاکھوں کی ان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر زنا کرنے والے کو روکیں گے اس میں ان کو پرواہ ہے. تو وہ پراپر مسلمس ہیں، ان کے پاس پراپر شریعہ لاز ہیں.
ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی شریعہ لایا، ہم اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کی غلطی نہیں ہے. ہمیں آج تک کسی نے نہیں روکا ہے کہ آپ نماز پڑھو. روکا ہے کسی نے نہیں روکا ہے کہ آپ شریعت کے طور پہ چلو، پراپر ڈریسنگ کر لو اسلام کی اور، کسی نے نہیں روکا ہے. ہمیں اس چیز کی کیا ہے کہ ایلو ہے، ہماری کانسٹیٹیوشن اس کو ایلو کر رہی ہے، ہم اس کو فالو پراپرلی کر سکتے ہیں، ہم اپنے اسلام کے شریعہ لا کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو وہ غلطی ہم گورنمنٹ کے اوپر نہیں دے دیں گے. انڈین کانسٹیٹیوشن، اپنی کانسٹیٹیوشن، ہمیں تو اس چیز کی پراپر طریقے سے ہمیں اس کی آزادی ہے، ہم اپنے شریعہ لا کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہ تو ہماری غلطی ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں کہ ایمان والے کی قیمت کیا ہے، ایمان والا کتنا سپر پاور ہے، چاہے دنیا کے کتنے بھی نیوکلر پاور ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ ایمان والے کے سامنے جھول ہوئے ہے. مطلب کہ ڈسٹ بن میں کوئی چیز پھینکتی نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے نا، ویسے ہی اس نیوکلر پاور کا کوئی ویلیو نہیں ہے ایک ایمان والے کے سامنے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے ہم ہیں کیا، اللہ نے ہمیں کتنا پاور دیا ہے. وہ آج آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی قتل و غارت، کیسے انہوں نے فتح حاصل کیا اور مال غنیمت حاصل کیا ہے وہاں پہ. تو اس لیے ہمیں جاگنا ہوگا. پہلے ہمیں ویسٹرن کلچر کو چھوڑنا ہوگا. دن بہ دن جتنا ہم ویسٹرن کی اور جائیں گے، اتنا بربادی، اتنا ہمارا ذہن آلودہ، اتنا ہمارا ذہن خراب، اور اتنی ہماری زندگی میں برکتیں کم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ نماز چھوڑو گے، دین کا کام چھوڑو گے، اسلام نبی کی سنت چھوڑو گے، تمہاری زندگی میں پہلے سکون چھین لوں گا، رزق کی برکت چھین لوں گا، تمہاری زندگی کی برکت کم ہو جائے گی، آپ کی ایج کم ہو جائے گی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس لیے ہم نے ماحول آج ایسا کریٹ کیا ہے اپنی سوسائٹی میں، اللہ معاف کرے. اگر ہم دیکھ لیں گے کہ اسلام نے عورت کا وجود دیا ہے، آج پوری دنیا ایجوکیشن امپاورمنٹ کی بات کیا کریں گے، ایجوکیشن کے بارے میں، عورت کے ایجوکیشن کے بارے میں کیا بات کریں. اسلام نے پہلے بولا ہے کہ عورت مرد سے اعلیٰ ہے. قرآن شریف کو پڑھ کے تو دیکھو عورت کا کتنا ویلیو ہے، سوسائٹی میں بھی، گھر میں بھی، فیملی میں بھی. تو ہم وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں خالی اسلام نے بند رکھا ہے، ہم جیل میں ہیں، ہمیں برقع لگانا ہے، ہمیں حجاب لگانا ہے. ارے بھائی پہلے ہی مطلب کہ دیکھ لو، ایک ایگزامپل دیکھ لو کہ اگر مٹھائی کور میں ہو کے بھی اس کو راستے میں پھینکو گے نا، تو اس پہ ایک بھی مچھر نہیں بیٹھے گا، کیونکہ وہ کور میں ہے. اگر وہی مٹھائی آپ کور میں کھول کے راستے میں نا، ہزاروں مچھر اس پہ بیٹھیں. وہی مثال یہ آپ لوگوں کے، کور کر کے باہر نکلو گے نا، ہزاروں مچھر آپ کے پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کے اوپر غلط کمنٹس میں بھی ایک لڑکا ہوں، جب میں کالج جاتا نا، میں بھی ان جیسے لڑکیوں پہ غلط کمنٹس کرتا تھا. تو جو کور ہو کے نا، اگر اس سے غلطیاں بھی ہوگی، ان کی غلطی سوسائٹی والوں کو نہیں دکھتی ہے. کیوں نہیں دکھتی ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کور ہے اچھی فیملی سے، اگر اس کی غلطی ہو بھی جائے اس کو معاف کر لیتے. لیکن آپ لوگ جب باہر نکلتے ہو نا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے پہلے ان بھائیوں پر، ان والدینوں پر، جو اپنے بیٹیوں کو جینز لگا کے اور سکرٹ لگا کر کے دیکھتے اور فخر کرتے ہیں میری بیٹی جینز لگا کے، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی بیکورڈ مائنڈڈ کا ہے. ارے بھائی بیکورڈ نہیں ہے. آپ دیکھو آج کے حالات دیکھو، پوری ورلڈ اس چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم اسلام کو کیسے ختم کر دیا جائے. مسلمان اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو اسلام کی اور کنورٹ کریں گے. کوئی مسلمان مجھے یہ بولے کہ ہم یہ محنت کر رہے، کون ہے یہ محنت کر رہے؟ جیوز یہ محنت کر رہے. پالسٹائن میں دیکھو، یورپ کنٹریوں میں دیکھ لو، ایون کہ ہمارے انڈیا میں بھی دیکھو. اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ RSS والوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ ہندوتا کنٹری رہے گی، یہاں پہ خالی ہندوؤں کا حق رہنا ہے، مسلمانوں کا نہیں. آپ دیکھ لیجئے باقی مذہبوں کو ایکسیپٹ کر رہے، خالی پوری دنیا اگر لگی ہوئی ہے تو وہ تو مسلمانوں کے خلاف لگی ہوئی. مسلمان تو عیاشوں میں ہیں. مسلمان آج لبرل ذہن کے بن چکے ہیں. جو افغانستان میں جو ہے
جنہوں نے اپنی زندگی ویسٹرن میں گزاری ہے، انڈیا میں گزاری ہے یا باقی کنٹری میں گزاری ہے، تو وہ کہتے ہیں آج طالبان ظلم کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے کشمیر میں بھی جب ہم کہتے ہیں پردے میں رہو، اپنے گھروں میں دین قائم کرو، اسلام پہ چلو، اللہ کی مدد آئے گی۔ مالدار بننا اسلام میں غلط نہیں ہے۔ اسلام مسلمان ہر شعبے میں ہونا مسلمان کا ضروری ہے، کہیں تمہیں کوئی نہیں روکتا ہے۔ ہم اگر روکتے ہیں وہ بے دینی کے روکتے ہیں، ویسٹرن کلچر کے اوپر ہماری غلط۔ آپ دیکھو کوئی مجھے بولو کہ پوری دنیا آج کہہ رہی ہے کہ ڈرگس پہ یہ کرو وہ کرو، کسی نے آج تک بین لگائی ہے الکوہول پہ؟ جموں میں ہمارے کشمیر میں کتنے شاپس ہیں، کسی گورنمنٹ نے اس پہ بین لگائی ہے؟ ارے بھائی یہ ہم کو دھوکہ دکھا رہے ہیں، ڈرگس مت کرو، اور پیچھے سے ان کی فیکٹریاں بنوا رہے ہیں۔ بھائی ایٹ دا اینڈ کہنے کا مقصد یہی ہے، جب تک نہ ہم جاگیں گے کہ ہمارا اسلام کتنا پاورفل ہے، ہمارا ایمان کتنا پاورفل ہے، ہم کتنے پاورفل ہیں، تب تک ہمیں اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آپ اپنے آپ کو بدل دو، ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر کتنا بھی سپر پاور، پھر کتنا بھی بڑا ملک ہو، پھر کتنا بھی ظالم بادشاہ ہو، اللہ اس کو چور چور کے رکھے گا، جو آپ نے کل افغانستان میں دیکھا ہوگا۔ بس یہی میری میسیج تھی۔ امید ہے کہ آپ اس پہ غور کریں گے، اپنے فیملی میں یہ سٹیپ اٹھائیں گے کہ ہم غلط نہیں کریں گے۔ ہم آج سے اپنے بہنوں کو سمجھائیں گے، مار پیٹ نہیں کریں گے، سمجھائیں گے۔ میری بہن باہر جا کے آپ کو کتنے لڑکے دیکھتے ہیں، کتنے غلط کمنٹس کرتے ہیں۔ جب آج آپ جینز لگا کے کٹنگ لگا کے نکلو گی، بال کھلے کل دوسری لڑکی کو یہی میسیج ملے گی، جو بیچاری پردہ کرتی ہے، یہی میسیج ملے گی کہ جب اس کو کسی نے نہیں مارا تو مجھے کون مارے گا، جب اس کو فریڈم ہے مجھے کیوں نہیں فریڈم ہے۔ جو بیچاری برقعے لگا کے نکلتے وہ پھر کہتی ہے اپنے ماؤں سے، جب ان کو فریڈم ہے ہمیں کیوں نہیں فریڈم۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، تمام والدینوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے کشمیر کو بچاؤ، دین پہ چلو۔ اسلام ہمارا ایسا مذہب ہے جو یہاں پہ بھی کام آنے والا ہے، وہاں پہ بھی کام آنے۔ سکون زندگی میں چاہتے ہو، آج دیکھو کتنے سیوسائڈ کیسز آتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے کیسز آتے ہیں، ہارٹ اٹیک کے کیسز آتے ہیں، کتنی بیماریاں آئی ہیں۔ وجہ یہی ہے ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، وجہ یہی ہے ہم نے اپنی قیمت کھو بیٹھ چکے ہیں۔ تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کے لیے اسلام کو فالو کرو، پوری اللہ کی مدد آئے گی۔ نبی کی سنتوں کو فالو کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ جتنا ہم نبی کے سنتوں سے دور جائیں گے، جتنا ہم اللہ کے حکم سے دور جائیں گے، اتنی ہماری زندگی میں مصیبت آئیں گے، کاروبار میں برکت نہیں آئے گا، زندگی میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ فتنے، ڈومیسٹک وائلنس، فیملی وائلنس، مطلب کہ نان مسلمس ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے، اور آپ کو بولیں گے، آپ کو حلال کو حرام کہیں گے، حرام کو حلال کہیں گے، اور آپ کو وہ کرنا پڑے گا جب آپ دین چھوڑو گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب ہم دین زندگی میں لائیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، اللہ کے حکم کے اہتمام کریں گے، اللہ کی قسم اللہ کی مدد آسمان سے آئیں گے۔ یہ میری بات طے ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ یہ آپ لوگوں نے آج افغانستان میں دیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ ویڈیو کیسے لگا ہوگا اس کو ضرور شیئر کیجیے۔ کوئی غلطی ہو کہیں پہ بھی کمنٹ باکس میں مجھے کہیے کہ میں آئندہ وہ غلطی میں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ باقی السلام علیکم۔